الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے میرے رب، تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تیری عطا کی کوئی حد نہیں، تیری قدرت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں۔ اے پروردگار، ہمارے دلوں سے مایوسی کے اندھیرے مٹا دے، ہمیں یقین کامل عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جنہیں تو اپنے خاص فضل سے نوازتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو تیرے قرب کا ذریعہ بنے اور ہماری دنیا و آخرت سنور جائے، آمین یا رب العالمین۔ انسان کی زندگی مشکلات، پریشانیوں، خواہشات اور امتحانات کا مجموعہ ہے۔ کبھی کوئی حاجت دل میں اٹھتی ہے، کبھی کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کبھی رزق تنگ ہو جاتا ہے تو کبھی دل ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس ساری کائنات میں ایک حقیقت اٹل ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان محدود ہے مگر اللہ کی قدرت لامحدود ہے۔ انسان کا علم ادھورا ہے مگر اللہ کا علم کامل ہے۔ جب بندہ اللہ پر یقین رکھتا ہے اور اس سے مدد مانگتا ہے تو ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اسی یقین کی بنیاد پر صوفیاء، اولیاء اور اہل دل نے ہمیشہ ذکر و اذکار، اسماء الہی اور قرآنی آیات کو مشکلات کے حل کے لیے مجرب پایا ہے۔ ان اعمال میں سے ایک نہایت طاقتور اور روحانی عمل وہ ہے جو اس ویڈیو میں بیان کیا گیا ہے۔ ناممکن کو ممکن بنانے کا راز، یہ عمل ایک ایسے کلام الہی پر مشتمل ہے جو اللہ کی قدرت، اس کے اختیار اور اس کے امر کن کی جھلک پیش کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یعنی جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہ آیت دراصل اللہ کے امر تخلیق کی وضاحت کرتی ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہی ہے جو کن فیکون کہہ کر عدم سے وجود پیدا کرتا ہے۔ جب انسان کا دل اللہ کے اس حکم کی عظمت کو سمجھ لیتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل باقی نہیں رہتی۔ انسان اپنی عقل کے ترازو میں ہر چیز کو تولنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اللہ کی قدرت انسانی فہم سے بالا تر ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہی آیت اس وظیفے کی بنیاد ہے۔ جب بندہ یقین کے ساتھ یہ الفاظ دہراتا ہے تو گویا وہ اعلان کرتا ہے کہ یا اللہ، میں تسلیم کرتا ہوں کہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو چاہے تو میری تقدیر بدل دے، میرے حالات سدھار دے، میری ناممکنات کو ممکن بنا دے۔ یہ الفاظ زبان سے نکلنے والے معمولی جملے نہیں، بلکہ یہ ایمان کی چنگاری ہے۔ یہ وہ یقین ہے جو انبیاء، اولیاء اور صالحین کے دلوں کو روشن کرتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے آگ کو حکم دیا، اونی بردن و سلاما، اور آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر عصا مارا تو سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ جب مریم علیہ السلام کے لیے رزق آتا تو فرشتے کہتے یہ کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہی وہ یقین تھا جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اب غور کیجئے، جب ایک مومن بندہ یقین کامل کے ساتھ اللہ کے ان کلمات کا ورد کرتا ہے تو کائنات کی توانائیاں اس کی حق میں حرکت میں آ جاتی ہیں۔ فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے خزانے کھلنے لگتے ہیں اور اس کے دل میں وہ نور پیدا ہوتا ہے جو مایوسی کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو زندگی کے کسی موڑ پر رکے ہوئے ہیں، جن کے کام بند ہیں، جن کی دعائیں ابھی تک قبول نہیں ہوئیں، یا جنہیں لگتا ہے کہ ان کی کوششیں بے اثر ہیں۔ اس عمل کا مقصد صرف زبان سے الفاظ دہرانا نہیں، بلکہ دل سے یقین پیدا کرنا ہے کہ اللہ چاہے تو پلک جھپکتے میں تقدیر بدل دیتا ہے۔ روحانی علماء کہتے ہیں کہ یہ عمل دراصل کائناتی تعلق پیدا کرتا ہے۔ جب انسان یا مالک الملک کن فیکون، ان اللہ علی کل شیء قدیر کہتا ہے تو اس کی روح اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ دنیا کا حقیقی مالک صرف اللہ ہے،
جب دل اس یقین سے لبریز ہوتا ہے تب دعا قبولیت کی سرحد پر پہنچ جاتی ہے۔ یہ عمل خاص طور پر ان اوقات میں زیادہ مؤثر ہوتا ہے جب انسان دل شکستہ ہو یا حالات اس کے خلاف ہوں۔ اس لمحے اگر وہ پورے اخلاص کے ساتھ یہ ذکر کرے تو وہ اندر سے مضبوط ہو جاتا ہے، اسے ایک نیا حوصلہ، نیا یقین اور نئی روشنی ملتی ہے۔ یاد رکھیے، دعا اور وظیفہ صرف الفاظ نہیں بلکہ روحانی لہریں ہیں۔ یہ لہریں انسان کے اعمال، نیت اور ایمان سے پیدا ہوتی ہیں۔ جب یہ لہریں اللہ کے حکم کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہیں تو معجزے رونما ہوتے ہیں۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کر کے ایک پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں۔ پہلے درود پاک 3 مرتبہ پڑھیں کیونکہ درود دعا کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ پھر 70 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں، یا مالک الملک کن فیکون، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پھر آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اپنے مقصد کے لیے دعا کریں۔ یہ عمل روزانہ کیا جا سکتا ہے، چاہے دن میں ایک بار یا بعد از نماز عشاء۔ نیت واضح ہو، اے اللہ میرا یہ کام تیرے حکم سے ممکن ہو جائے۔ اس عمل کی طاقت تب ظاہر ہوتی ہے جب بندہ یقین کے ساتھ دعا کرتا ہے، بغیر شک کے۔ انشاءاللہ جو بندہ یہ عمل دل کی گہرائی سے کرتا ہے وہ دیکھے گا کہ اس کے لیے بند دروازے کھلنے لگے ہیں، ناممکن کام آسان ہونے لگے اور زندگی کے اندھیرے اجالوں میں بدل گئے۔ یہ عمل صرف دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں بلکہ روحانی بلندی کے لیے بھی مؤثر ہے۔ جب انسان اللہ کے نام پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ خود کو اس کائنات کے خالق سے جوڑ لیتا ہے اور پھر مخلوق کی محتاجی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے، جس نے اللہ پر توکل کر لیا وہ کبھی ناکام نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی دیوار، کوئی مشکل اور کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ وہ یا تو فوراً قبول کر لیتا ہے یا اس سے مؤخر کر دیتا ہے تاکہ بندہ مزید قریب ہو جائے، یا پھر اس کے بدلے کوئی بڑی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ لہذا وظیفہ کرتے وقت بے صبری نہیں بلکہ یقین کامل رکھیں۔ کامیابی کا راز اس میں نہیں کہ آپ کتنی بار ورد کرتے ہیں بلکہ اس میں ہے کہ آپ کے دل میں کتنا یقین ہے۔ جو دل خلوص اور عاجزی سے جھکتا ہے وہ رب کی بارگاہ میں کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ یہ وظیفہ کسی بھی جائز مقصد کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ کاروبار میں برکت، رشتے کی آسانی، قرض کی ادائیگی، امتحان میں کامیابی، بیماری سے شفا یا کسی بھی پریشانی کا خاتمہ، شرط صرف ایک ہے، یقین، اخلاص اور تقوی۔ عمل کے دوران دل سے یہ بات دہراتے نہیں، میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ جب زبان ذکر میں مصروف ہو اور دل یقین سے لبریز ہو تو انسان کا اندر بدلنے لگتا ہے۔ وہ اپنے مسئلے سے نہیں بلکہ اپنے رب سے جڑنے لگتا ہے، اور یہی تعلق کامیابی کی جڑ ہے۔ اس وظیفے کے الفاظ دراصل اللہ کی قدرت کے اعلان ہیں۔ یا مالک الملک کا مطلب ہے اے بادشاہوں کے بادشاہ، تو ہی ہر چیز کا مالک ہے۔ کن فیکون یعنی تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جب بندہ یہ تینوں جملے پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے دل سے اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میری زندگی، میرا رزق، میری تقدیر سب تیرے اختیار میں ہے۔ یہ اعلان بندے کو روحانی آزادی دیتا ہے۔ وہ دنیاوی وسوسوں سے نکل کر اللہ کے حضور جھک جاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ دنیا کے فیصلے انسان نہیں بلکہ اللہ کرتا ہے۔ جب یہ یقین دل میں اتر جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ عمل کرنے کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ باوضو ہو کر ایک صاف جگہ پر بیٹھیں، نیت کریں کہ میں یہ عمل اپنی مشکل آسانی کے لیے اللہ کی رضا کے ساتھ کر رہا ہوں۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر 70 مرتبہ پڑھیں یا مالک الملک کن فیکون ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اب اپنی حاجت کے لیے دعا کریں، دل سے یقین کے ساتھ۔ اگر ممکن ہو
تو یہ عمل 40 دن تک جاری رکھیں، انشاءاللہ حیرت انگیز نتائج حاصل ہوں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو نے زمین و آسمان کو کن کہہ کر پیدا کیا۔ اے میرے مالک، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہمیں اپنی قدرت کے ظہور کا حصہ بنا دے، ہمارے دلوں سے شک اور خوف نکال دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے۔ اے اللہ، جس کے کام رکے ہیں ان کے دروازے کھول دے، جس کے دل میں غم ہے اس کے دل کو نور سے بھر دے، جس کے پاس کچھ نہیں اسے عطا فرما، جو بیمار ہیں اسے شفا دے، جو مقروض ہیں اسے رزق حلال دے، جو مایوس ہیں اسے امید عطا فرما۔ یا رب، ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر رکھ، ہمارے دلوں کو اپنے یقین سے بھر دے، اور ہماری زندگیوں کو اپنی رحمت سے منور کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔